اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک القدوس العزیز الحکیم الصلاة والسلام على رسوله الكريم شفيع المذنبين سيد المرسلين خاتم النبيين نبي الأمي مكي المدني عربي العجمي هاشمي المطلبي الابتهي التهامي سيد البهية سراج المزی کوكب الدری صاحب المقام الرفیع المدفون بأرض زکیہ ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ وَبَعْدَ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمُحْكَمِ وَخِطَابِهِ الْمُتْقَنِ وَقَوْلِهِ الْأَحْسَنِ بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان صلوات محمد وآل محمد واجب الاحترام معزز محترم سامعین کرام آپ ماشاءاللہ مجلس کا کورم پورا ہے کورم کے لیے تو 5 بھی ہوں تو مجلس کا کورم پورا ہوتا اور مجلس جشن ایک ہی چیز ہوتی ہے مجلس کا معنی میں نے مجلس عزا نہیں کہا مجلس جشن کا کورم جو ہے وہ 5 بھی ہوں تو پورا ہوتا ہے اگر 5 سے 12 ہوں تو بھرپور ہوتا ہے اگر 14 ہوں تو پھر تو باکمال کورم اور آپ ماشاءاللہ ٹھیک تعداد میں مجھے کوئی پریشانی نہیں اور میں دعا گو ہوں آپ سب کے لیے اور بالخصوص اس پاک شہزادہ کفیل ارض و سما محافظ دم شہداء حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا جشن کا اہتمام کرنے پر دعا گو ہوں اس خاندان کو میرے بھائی ہیں میرا ان کے ساتھ بھائیوں جیسا تعلق ہے سید مجاہد حسین شاہ صاحب سید ندیم حسین شاہ صاحب سید نعیم شاہ صاحب اللہ ان کو اور ان کے والد قبلہ علمدار حسین شاہ صاحب کو اور ان کے پورے خاندان کو جو ان کے ساتھ اس کار خیر میں قدم بقدم پہ ساتھ دیتے ہیں اجر عظیم عطا فرمائے یہ خوشی کا اہتمام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا نصاب مکمل ہے توجہ ہے آپ خوش قسمت ہیں آپ جو بیٹھے ہیں نا تھوڑا سبو میرے ساتھ ضرور جتنے بیٹھے ہو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مجھے میرے بھائی نے کہا کہ آپ آخر پہ خطاب فرمائیں مگر میری یہ آج مجبوری ہے ایک تو میں بانی ہوں اور ابتدائیہ میرا حق ہے دوسرا 4 بجے میری لندن کے لیے فلائٹ ہے مجھے لندن جانا ہے وہاں بھی مولا کے جشن ہے اور مجالس پڑھنے تو اس اعتبار سے میں نے کہا کہ مجھے خصوصی شفقت فرمائیں مجھے حاضری کا موقع دیں آپ ٹھیک ہیں سلامت رہیں آپ نے ان کو مانا ہے کہ جن کی خوشی منانا بھی عبادت ہے اور غم منانا بھی عبادت ہے پوری دنیا پوری کائنات میں کوئی آپ کے سوا ایسا نہیں جو یہ کہہ سکے کہ جنہیں ہم مانتے ہیں ان کی ولادت منانا بھی عبادت ہے غم منانا بھی عبادت ہے نہیں کہہ سکتے
اور وفات مناتے ہیں، میلاد بھی مناتے ہیں، مگر پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ مسلمان حضور کا میلاد مناتے ہیں. میں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، تو وفات نہیں مناتے. کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا کہ امت رسول جو کلمہ پڑھتی ہیں اپنے آقا کا، ان کا کہیں یوم وفات منایا جا رہا ہو. توجہ ہے؟ وفات کے تو قائل ہے نا، چونکہ خلیفہ زندہ کا تو نہیں بنتا. توجہ ہے؟ وفات کے قائل ہے مگر منا نہیں سکتے. اور جن بزرگوں کو مانتے ہیں ان کی وفات مناتے ہیں، ان کا میلاد ولادت نہیں مناتے. کچھ تو وجہ ہے. مسلک میں تو معاملہ نہیں ہے منع، مسلک میں تو اگر مناتے ہی نہ تو پھر ہم سمجھتے کہ ان کے مسلک میں نہیں. مسلک میں تو گنجائش ہے، تو کیوں نہیں مناتے؟ مجبوری یہ ہے کہ تاریخ ساتھ نہیں دیتی. کیونکہ جس کی ولادت منائیں گے تو بتانا پڑے گا کہاں پیدا ہوا، کس کا بیٹا ہے. توجہ ہے؟ کس خاندان سے ہے، کس جگہ پیدا ہوا، تاریخ تو دینی پڑے گی نا. اور تاریخ میں کچھ ملے گا تو دیں گے. توجہ ہے؟ لہذا کا بہتر خاموش رہیں. اور حضور کا وفات اس لیے نہیں مناتے کہ وفات منانے کے لیے بتانا پڑتا ہے جنازہ کس نے پڑھایا، جنازے میں کون آیا، بولو تو صحیح، اور کون نہیں آیا. خاموش ہو گئے. مگر آپ جنہیں مانتے ہیں، آپ ان کی ولادت مناتے ہیں تو بھی لاؤڈ سپیکر پہ دنیا کو دعوت دے کے. اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے یہ موقع ہوتا ہے جو کہتے ہیں جی مجلس میں اس لیے نہیں جاتے کہ یہ روتے ہیں، غم مناتے ہیں، اور شہید زندہ ہوتا ہے تو زندہ کا ہم نہیں غم مناتے اس لیے ماتم اور مجلس میں ہم نہیں جاتے. یہ بہانہ. مگر یہ دعوت فکر دے کر، میلاد رکھ کر آپ دنیا جہان کو کہتے ہیں کہ چلو اگر کہتے ہو کہ ہم تم سے زیادہ ان کو مانتے ہیں تو اب خوشی ہی میں شامل ہو جاؤ. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو تیرا نہ خوشی میں آنا نہ شہادت کی مجلس میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ تیری یہ لین ہی نہیں ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ مہربانی یار، حیدری یا سلامت رہو، سلامت رہو. کہ تیری یہ لین نہیں ہے، چونکہ اس طرح سے مانا ہی نہیں. لہذا مسلم سامعین، قرآن کہتا ہے حل جزاء اللسان الا اللسان. اللہ بسم اللہ حضور، اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے؟ یعنی احسان کا بدلہ احسان، بولو یار جو بیٹھے ہو، احسان ہے. یہ کون کہہ رہا؟ اللہ. تو جو اللہ قانون بنائے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کی توحید کا کوئی موشن ہو اور وہ اس کے احسان کے بدلے میں احسان نہ دے. توجہ فرمائیے، بہت مہربانی. لہذا حیدری یا علی لکھے بلا سلامت رہیں، مولا صحت و سلامتی عطا فرمائے. لہذا زیادہ نہیں، 4 ایسے احسان ہیں حضرت عمران علیہ السلام کے کہ جن کو اللہ نے نہ بھولنے دیا ہے نہ بھولنے دے گا. ہر احسان کا بدلہ اس نے دیا. توجہ ہے؟ بڑی مہربانی. سلامت رہیں، سلامت رہیں، مولا آپ کو سلامت رہیں. 4 ایسے احسان ہیں. حضور فرماتے ہیں یا علی، تیری 4 ایسی خوبیاں ہیں، صفتیں فضیلتیں ہیں جو اللہ نے دی ہیں، اللہ نے، اور وہ تیرے بابا کے کارناموں کے بدلے میں دی ہیں. توجہ ہے؟ جو آدم سے لے کے میں محمد تک کسی نبی اور مرسل کو بھی نہیں ملی. توجہ ہے؟ بولو اجازت ہو تو عرض کروں. حضور سلامت رہے. آپ بہت ہو، بولتے رہو تو بہت ہو. 4 ایسی فضیلتیں ہیں جو اللہ نے آدم سے لے کر میں محمد تک کسی نبی اور مرسل کو بھی نہیں تھی. پہلی فضیلت فرمایا تیری جائے ولادت جیسی کسی کو جائے ولادت نہ ملے. توجہ ہے یا نا؟ سنو گے؟ اب سوچنا ہے کہ محبوب تو اللہ کا محمد مصطفیٰ ہے اور ان کی ولادت بھی علی سے پہلے ہوئی ہے، تو اپنے محبوب کو کعبے میں پیدا کر دیتا. بولو
میں کوئی دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، بولیے گا میرے ساتھ، اپنے محبوب کو، اور خدا گواہ اگر حضور کو بھی کعبے میں پیدا کر دیتا تو ہم شیعہ برابر خوش ہوتے جتنا علی کے لیے خوش ہوتے۔ حیدری ہی علی۔ تو اب میں بتاؤں کہ وجہ کیا بنی؟ وجہ بنی حل سزا للہ لسان۔ کیا ہوا کہ جب حضور کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت بی بی آمنہ نے فاطمہ بنت اسد سے کہا کہ جب سے یہ نور میرے شکم پاک میں آیا ہے، یہودی و نصارہ کی عورتیں جاسوسی میں رہتی ہیں، میرے تعاقب میں رہتی ہیں کہ کہیں مجھے وہ نقصان نہ پہنچا دیں، اور جب یہ نور ظہور فرمائے تو کہیں اس کو ختم نہ کر دیں، لہذا مجھے ایسی کوئی جگہ چاہیے اس کے نور کے ظہور کے وقت کہ جہاں مجھے کوئی خطرہ نہ ہو، نہ اندر سے خطرہ ہو نہ باہر سے خطرہ ہو۔ حیدری یا علی، بڑی مہربانی حضور، بڑی مہربانی، ایسی جگہ چاہیے۔ تو حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ آپ اپنے ابا حضور سے، سسر سے، حضرت عبد المطلب سے بات کریں، اور شریف لوگوں کی بہو جو ہوتی ہیں وہ بیٹیاں ہوتی ہیں، اور جو بہو ہوتی ہے اس کے سسر باپ ہوتا ہے، ساس جو ہے اس کی ماں ہوتی ہے۔ تو بی بی آمنہ نے کہا، فاطمہ بنت اسد نے ان کا میسج کنوے کیا حضرت عبد المطلب کی خدمت کہ آقا حضور، ابا حضور، بی بی آمنہ نے یہ کہا ہے، پریشان رہتی ہے۔ بسم اللہ قبلہ ندیم شاہ جی آئیے، اللہ پاک صحت و سلامتیاں عطا فرمائے۔ چوجہ صاحب سامنے 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 بابا جی سامنے۔ تو بی بی پریشان ہے، وہ کہتی جب سے یہ نور میرے شکم میں آیا ہے حضور، میں عرض کر رہا ہوں کہ مولا کی بیت اللہ میں ولادت کی وجہ کیا بنے، سبب کیا؟ تو بی بی آمنہ کہتی ہے آقا، بی بی فاطمہ بنت اسد بتا رہی ہے اپنے سسر عبد المطلب کہ جب سے یہ نور میرے شکم میں آیا ہے، یہود و نصارہ کی عورتیں میرے تعاقب میں رہتی ہیں، جب سے یہ نور آیا، پہلے میری خدمت کرتی تھی بڑی محبت، اس وقت سے ان کے تیور بدلے ہوئے ہیں، میں پریشان ہوں کہ کہیں یہ نقصان نہ پہنچا دیں جب اس کا ظہور ہو، یا میری جان نہ لے لیں، تو مجھے ایسی جگہ چاہیے جہاں نہ اندر سے خطرہ ہو نہ باہر سے خطرہ ہو، محفوظ جگہ چاہتی ہوں، محفوظ۔ تو حضرت عبد المطلب مسکرائے اور مسکرا کر بیٹی کے سر پہ پیار دیا، چونکہ بہو جو ہوتی ہیں وہ شریف لوگوں کی بیٹیاں ہوتی ہیں، پیار دے کے کہا کہ میری بیٹی آمنہ، آپ بتاؤ کہ آپ کی نگاہ میں کوئی ایسا گھر ہے، ایسی جگہ ہے جہاں آپ مطمئن ہوتی ہوں؟ تو بی بی نے کہا ہے ابا حضور جگہ ہے۔ کہا کون سی؟ کہا فاطمہ بنت اسد کا گھر، ابو طالب کا گھر۔ اگر میں وہاں ہوں نا اس مقام پہ تو پھر نہ کسی کی بیر سے جرت ہے، چونکہ ابو طالب کا گھر ہے، نہ اندر سے کوئی خطرہ ہے، چونکہ فاطمہ بہن سے زیادہ مجھ سے کوئی اور محبت کرتی ہی نہیں ہے۔ حیدری یا علی سلامت رہے، مولا سلامت رہے، مولا سلامت رہے، مجھے یہ مقام چاہیے۔ آپ نے کہا تو ٹھیک ہے فاطمہ بیٹی، سن لیا۔ بی بی نے کہا سن لیا حضور، میں تو پہلے بھی ان کی کنیز ہوں، خادمہ ہوں، میرا تو کوئی انکار نہیں۔ ابو طالب سن لیا، کہا ابا حضور سن لیا، بے فکر ہو جائیں۔ تو جب حضور کی ولادت ہوئی نا حضرت ابو طالب کے گھر میں، جو حاجی صاحبان ہیں وہ یہ گواہی دیں گے کہ وہ جو مولد نبی لکھا ہوا ہے کتب خانے پہ، جو لائبریری بنی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جہاں حضور کی ولادت ہوئی مگر اب لائبریری ہے۔ تو میں نے پوچھا تھا کہ کیا لائبریری تھی؟ بی بی آمنہ لائبریری میں آئی تھی؟ تو وہ کہتے لا، لائبریری نہیں تھی۔ تو میں کہتا پھر کیا شفا خانہ تھا، ہاسپٹل تھا؟ کہتے کیا تھا؟ کہتے بیت تھا، بیت۔ تو میں کہتا ہوں کس کا بیت تھا؟ وہ اللہ کا نیبر کون تھا، اللہ کا پڑوسی؟ تو پھر وہ بتاتے ہیں بیت ابو طالب تھا، ابو طالب کا گھر تھا۔ تو اب حضور کی ولادت سے مسئلہ حل ہو گیا۔ حضور کی ولادت ہوئی ابو طالب کے گھر میں، تو اللہ نے کہا ابو طالب میرا قانون ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے،
فکر نہ کر، میرا نبی میرا محبوب آیا ہے تیرے گھر میں، تیرا علی آئے گا میرے گھر میں۔ حیدری یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی سلامت رہے، میرا نبی آیا ہے تیرے گھر میں، تیرا علی آئے گا میرے گھر میں۔ چونکہ حل جزاء لسان الا لسان، تو پیغمبر نے فرمایا یا علی یہ 4 فضیلتیں ایسی ہیں جو آدم سے لے کے میں محمد تک اللہ نے تجھے دی ہیں، یہ کسی نبی اور مرسل کو بھی نہیں دی ہیں۔ ان میں پہلی فضیلت ہے کہ تیری جائے ولادت جیسی کسی کی جائے ولادت نہیں۔ ایک صلوات علیہ فرمائے محمد والے محمد۔ دوسری توجہ میری طرف رہے، دوسری فضیلت جو آدم سے لے کر خاتم تک کسی نبی اور مرسل کا نصیب نہیں، اب وہ بڑی عجیب فضیلت ہے۔ وہ فرماتے حضور اے علی تیرے سسر جیسا کسی کو سسر نہ ملا، کائنات میں کوئی محمد جیسا اور اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے، کسی کو ملتا کیسے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ دیکھیں فضائل علی کے پڑھے جا رہے ہیں اور ذکر رسالت اور توحید کا ہوتا جا رہا ہے۔ بسم اللہ سلامت رہے۔ فرمایا تیسری فضیلت، اے علی تیری زوجہ جیسی کائنات میں کسی کو زوجہ نہ ملے۔ یا علی تیری زوجہ جیسی، اور اگر علی تو نہ ہوتا نا تو فاطمہ کا کف ہی کوئی نہیں تھا۔ یا علی اگر تو نہ ہوتا، کاظمی صاحب کے بلا پیغمبر فرماتے ہیں یا علی اگر تو نہ ہوتا تو فاطمہ کا کوئی کف کہتے، بڑا عجیب جملہ ہے یہ اللہ نے اپنے لیے سورہ قل ہو میں استعمال کیا۔ کف کا معنی ہوتا ہے برابر ہمسر، کسی قسم کی کوئی اونچ نیچ جہاں نہ ہو، برابری ہو، وہاں کہتے ہیں یہ اس کا کف ہے، یعنی اس جیسا اس کا ہمسر ہے۔ اور اگر علی نہ ہوتے تو فرمایا فاطمہ کو کوئی کف نہیں تھا، چونکہ فاطمہ کسی عام بندہ و بشر کے گھر تو نہیں نہ آئی ہے، فاطمہ نبیوں کے سلطان کی بیٹی تھی۔ تو کہا پھر اللہ نے یہ اہتمام کیا کہ کوئی پرواہ نہیں، اگر دلہن کہے گی اپنے شوہر سے کہ اے علی میں وہ ہوں جو رسول اللہ کے گھر میں آئی، تو دولہا سینہ تان کے کہے گا بی بی میں وہ ہوں جو اللہ کے گھر میں آئی۔ مہربانی سلامت رہے۔ چوتھی فضیلت فرمایا یا علی تیرے بیٹوں جیسے اللہ نے کسی کو بیٹے نہیں دیے، حسنین جیسے بیٹے نہیں دیے۔ ہم میرے محترم سامعین، میں نے کہا تھا ابو طالب کے 4 احسان ہیں۔ پہلا احسان کہ محافظ نبوت کی ولادت ابو طالب کے گھر میں نہ ہوتی تو شاید یہود و نصارہ نقصان پہنچاتے۔ تو اللہ نے کہا ابو طالب میرا قانون ہے حل جزاء لسان الا لسان، میں احسان کو بھلانے نہیں دوں گا، بلکہ اپنے محبوب کو مخاطب کر کے فرمایا الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا۔ میرا محبوب آپ یتیم تھے، میں نے آپ کو اپنی پناہ دی، یعنی ابو طالب کی پناہ کو اللہ اپنی پناہ کہہ رہے ہیں، اور آپ پریشان تھے، میں نے آپ کی پریشانی کو ابو طالب کی نصرت حمایت دے کر دور کیا۔ فوجدک عائلا فاغنا، اور آپ مال دنیا آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا اور ہم نے آپ کو اپنا مال دے کر غنی کر دیا۔ اب یہ مال کس کا ہے؟ حمایت ابو طالب کی، مال خدیجۃ الکبریٰ کا۔ اب یہاں غور فرمایا، اللہ کسی غیر معصوم کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا، یہ اس کے عدل کے خلاف ہے۔ اللہ نے قرآن میں جب کی کسی کے فعل کو اپنا فعل کہا وہ یا نبی یا رسول یا معصوم۔ انطاکیہ کی طرح مبلغ حضرت عیسیٰ نے بھیجے تھے تو اللہ نے فرمایا اذ ارسلنا، عیسیٰ یہ مبلغ تو نے نہیں بھیجے ہم نے بھیجے، یعنی عیسیٰ کے فعل کو اپنا فعل کہا۔ شب ہجرت کنکریاں حضور نے پھینکی تھی،
اللہ نے فرمایا وما رمیتا وإذ رمیتا ولکن اللہ رما، میرا محبوب یہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی، میں نے پھینکی ہیں، یعنی رسول کے فعل کو اپنا فعل کہا۔ اب اللہ کافر اور مشرک کے فعل کو تو اپنا فعل نہیں کہہ سکتا۔ ابو طالب کی پناہ کو اپنی پناہ کہہ کر اللہ نے ابو طالب کے دشمنوں کے منہ پہ تماچا مار کر کہا کہ بغیر تو جسے تم کافر کہتے ہو وہ تو میرے دین کا محسن ہے۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان۔ اور مال خدیجۃ الکبریٰ کا، اور جس مال میں گڑبڑ ہو، جیسے اللہ کسی پاک کے فعل کو اپنا فعل کہتا ہے، ایسے ہی ایسے مال کو اللہ اپنا مال نہیں کہہ سکتا جس میں کسی کا حق غصب کیا ہوا۔ جس مال میں گڑبڑ ہو، کسی کا حق مارا ہوا ہو، اس مال کو اللہ اپنا مال نہیں کہہ سکتا۔ تو خدیجۃ الکبریٰ کے مال کو اللہ نے اپنا مال کہہ کر کائنات کو بتایا کہ بطول بھی پاک ہے، بطول کی اماں بھی پاک ہے، اور اس کا مال بھی پاک ہے۔ توجہ ہے نا؟ بھتیجا جب حضور کو پریشان دیکھا بی بی نے کہا کیوں پریشان ہو؟ کہا پریشان اس اعتبار سے ہوں کہ لوگ میرا کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، مگر یہ جو تاجر ہیں، غنی ہیں، جو وڈیرے ہیں، جگیردار ہیں، یہ ان کو دبا دیتے ہیں، چونکہ کوئی ان کا مقروض ہے، کوئی ان کا مزیرہ ہے، کوئی ان کا کارکن ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ جب بی بی مسکرائی، بی بی نے کہا میرے سرتاج یہ بات ہے، کہا ایک پردہ بناؤ اور پردے کے پیچھے مجھے بٹھاؤ اور پورے عرب میں منادی کرو کہ تمام قبائل کے سرکردہ افراد اور غریب سب جمع ہو جائیں، روٹی کا اہتمام میں کرواتی ہوں، سب کو جمع کرو۔ جب سارے جمع ہو جائیں تو پھر خود وہاں آپ اٹھ کے سوالیہ خطاب کرو، پوچھو کہ اے اہل عرب، کسی ایک قبیلے سے نہیں، پورے اہل عرب کو مخاطب ہو کے کہو اے اہل عرب، اے تاجروں، اے زمینداروں، اے سرمایہ داروں، تم میں کوئی ہے ایسا قبیلہ یا قبیلے کا سربراہ یا کوئی غنی، کوئی غرو گنڈال جو ہاتھ کھڑا کر کے کہے کہ میں خدیجہ کا مقروض نہیں؟ بڑی مہربانی یار، سمجھ آئیے تو عبادت سمجھ کے بولا کرو۔ کوئی ہے تم میں جو یہ کہے کہ میں خدیجۃ الکبریٰ کا مقروض نہیں؟ اور اے میرے آقا جب یہ کہو نا تو ساتھ ان کو بتا دینا، کہیں غلطی نہ کر بیٹھیں کہ پردے کے پیچھے وہ تمہارا جواب سن رہی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں۔ اچھا جاؤ، کہا تو کوئی ہے تم میں اور پردے کے پیچھے وہ آپ کا جواب سنیں گی، بیٹھی ہیں، تشریف فرمائیں۔ اور سب نے ایک دوسرے کے منہ دیکھے، سر جھکا کے خاموش۔ بی بی نے کہا پھر پوچھ لو، 3 قول ہوتے ہیں، 3 بار کہا کوئی ہے؟ سب نے کہا نہیں، سارے مقروض ہیں۔ تو بی بی نے کہا پھر آفر لگاؤ، توجہ ہے، پیکج کا اعلان کرو، توجہ ہے، کہو کہ آج میں پیکج دیتی ہوں کہ کلمہ تیرا پڑھتے جائیں، قرضہ میں معاف کرتے جائیں۔ اللہ اکبر، بسم اللہ، بسم اللہ، کلمہ تیرا پڑھے، قرضہ میں معاف کرتی ہوں۔ اور ان غریبوں سے کہو کہ ان جگیرداروں اور غنیوں کی پرواہ نہ کرو، کلمہ تیرا پڑھیں، ان کی روٹی میرے ذمہ ہے۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، ان کو مال میں دوں، کلمہ تیرا پڑھتے جائیں، کھانے کا اہتمام میرے ذمہ۔ غریب بھی خوش، مقروض بھی خوش۔ بڑے بڑے قرضے تھے قبلہ صاحب جی، قبلہ نظیر صاحب جی، چھوٹے قرضے نہیں تھے، بڑے بڑے قرضے تھے۔ وہ کرنسی پاؤنڈوں سے بھی بھاری تھی، چونکہ سونے کا سکہ تھا، توجہ ہے نا، یورو سے بھی بھاری تھی زید جی، تو سونے کا سکہ تو سب بی بی نے معاف کر دیا، کہا پڑھو کلمہ۔ تو جس کی دولت کے صدقے سے اور جس ابو طالب کی تلوار کی حمایت سے آج لا الہ الا اللہ پوری دنیا میں گونج رہا ہے، یہ صدقہ ہے حسن حسین کی اماں کا اور ان کے دادے کا۔ کہا ابو طالب تمہارے احسان اور خدیجۃ الکبریٰ میں بھولنے نہیں دوں گا۔
اور کہا کہ میرے دین کا آغاز ابو طالب تیرے گھر سے ہوا، دعوت ذل شیرہ تیرے گھر سے ہوا، انشاءاللہ تعالیٰ تیرے بچوں کا ذکر میرے گھر میں رہے گا۔ اور دوسرا احسان، ابو طالب میرے محمد کا حق مہر تو نے دیا، توجہ ہے، نکاح تو نے پڑھایا، تیرے علی کا حق مہر میں بھی دوں گا اور محمد بھی دے گا، توجہ میری طرف رہے، اور نکاح دو ہوں گے، ایک عرش پر ایک فرش پر، جو عرش پہ اتمام ہوگا وہ ہمارے ذمے، جو فرش پہ ہوگا وہ میرے محبوب کے ذمے، توجہ ہے، کیوں کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جب سرکار کی، پتہ ہے نا آپ کو، شادی کا فیصلہ ہوا، آئے تو اور لوگ بھی تھے، تو حضور نے یہ کہہ کے بگا دیا اور اپنا منہ پھیر لیا کہ فاطمہ کے رشتے کا فیصلہ کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اچھا، تو کہنے لگے ہم نے بھی بیٹیاں دی ہیں، حضور نے منہ ہی پھیر لیا، نہ دیتے اتنا غصہ کیوں کیا، ہم نے بھی بیٹیاں دی ہیں، توجہ ہے۔ تو حضرت سلیمان ایک بوڑھے صحابی ہیں، وہ کہتے رکو نا، بار بار کیا کہہ رہے ہو، ہم نے بیٹیاں دی ہیں، کہا تو ہم نے اگر مانگ لیا امت میں سے تو حضور نے اتنے ناراض کیوں گے؟ تو فرمایا خود کہہ رہے ہو ہم نے دی ہیں، کیا حضور نے تم سے مانگی ہے؟ اوئے ہوئے ہوئے، بات میں نے کہہ دی جس کی سمجھ میں آئی ہے، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس سے حضور نے جا کے مانگی ہو کہ مجھے بیٹی کا رشتہ دے؟ یا بہن کا کہا نہیں تو پھر کہا سورے سالے پریشان کیوں ہو، توجہ ہے نا، اس نے مانگی تھی تم نے خود دی، اور وہ خلق عظیم کا مالک تھا، گھر آ کر کوئی کہے یہ بیٹی دینے آیا ہوں تو خلق عظیم کا مالک اگر انکار کرتا، توجہ ہے یا نہیں ہے، تو آپ کہتے کہ یہ کیا امت کو اپنی کو در سے اخلاق دے گا، ہم گھر جا کے رشتہ دیا قبول نہیں کیا، شکر کرو اس نے قبول کی ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ جی شادی حضور کی ایک ہی ہوئی ہے، باقی نکاح ہوئے، شادی وہ ہوتی ہے جس میں برات جائے، سج دج کے جائے، توجہ ہے یا نہیں ہے، وہ ہوتی ہے شادی، تو جو نکاح سے زوجہ بن جائے وہ بیوی ہوتی ہے، مگر شادی وہ ہوتی ہے جس میں برات جائے، تو برات حضور کی روز روز نہیں گئی ہے، برات خدیجۃ الکبریٰ کے لیے گئی ہے، تو پھر ہم کریں گے، لو جی دو اہتمام ہوئے، کہا اچھا تو کس نے فیصلہ کرنا ہے، کاش میرے دامن میں وقت ہوتا، میں سارے گوشے پڑھتا پڑھتا آگے بڑھتا، میری فلائٹ 4 بجے کی اور مجھے 11:30 تک حکم ہے، میں چھوڑوں گا انشاءاللہ، نتیجہ دوں گا اور اس طرف آ رہا ہوں جس طرف آپ چاہتے ہیں۔ کہا فیصلہ کہاں ہوگا؟ کہا عرش پہ ہوگا۔ جب کہا نا عرش پہ ہوگا، کیوں بھی میرے خاموش دوستوں، تو جب عرش کا نام سنا نا، اچھا سب نے سر جھکا لیے، توجہ ہے، اگر کہیں اعلان ہو جائے کہ یہ فیصلہ اسلام آباد میں ہوگا تو جس بیچارے کے پاس منڈی کا کرایہ نہیں، توجہ ہے نا، وہ تو اسلام آباد کا سن کے چپ ہی ہو جائے گا نا، تو جب کہا نا عرش پہ ہوگا تو سب کہنے لگے اب عرش پہ کیا ہوگا کیا نہیں، ہمیں کیسے پتا چلے گا، تو جب علی نے سنا عرش پہ ہوگا، اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، تو علی نے کہا اچھا ہوا گھر کی بات گھر میں رہے، توجہ ہے یا نہیں، سارے یا رسول اللہ پھر پتہ کیسا، کہا پتہ چلے گا ستارہ کمی بن کر جس کے گھر کا طواف کرے گا وہ زہرا کا شوہر ہوگا، محمد کا وسیع ہوگا، اللہ کا ولی ہوگا، مل کے حیدری یا علی اچھا حضرات ستارہ اترا، جب بی بی نے ستارے کو آتے دیکھا تو سیدہ زہرا نے پڑھنا شروع کیا اللہ اکبر اللہ اکبر، ستارہ آرام 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 سے آیا، بی بی نے 34 مرتبہ پڑھا اللہ اکبر، اتنے میں ستارے نے جب ابو طالب کے گھر کا طواف شروع کیا، ہائے 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 ہائے، گھر میں علی ہے، اب بی بی نے پڑھنا شروع کیا الحمدللہ الحمدللہ، اے علی اسے کہتے ہیں جس کی خبر سن کے فاطمہ بھی کہے الحمدللہ الحمدللہ، 33 مرتبہ بی بی نے الحمدللہ پڑھا،
33 مرتبہ ستارے طواف کیا. اب جانے لگا. بی بی نے پڑھا سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اللہ کی آواز ہے میرا محبوب بس فیصلہ ہو گیا. بطول کے شور کا بھی، تیرے وسیع کا بھی، میرے ولی کا بھی، اور آج کے بعد نماز میری تسبیح فاطمہ کی. جو نماز کے بعد تسبیح فاطمہ نہ پڑھے نماز اس کے منہ پہ مار دوں گا، قبول نہیں کروں گا. فیصلہ ہو گیا. ایک عرش پہ ایک فرش پہ. فرش والے نے کہا حضور کے ذمہ. عرش پہ اللہ کی آواز قدرت ہے میرا محبوب فاطمہ سے کہو کہ حق مہر اللہ دینا چاہتا ہے اپنے ولی کا. کائنات کا سارا پانی میں نے زہرا کو حق مہر میں دیا، قبول ہے؟ بی بی نے فرمایا بابا رشتہ قبول ہے، یہ حق مہر نہیں چاہیے مجھے، توجہ چاہوں گا. کہا اچھا میرا محبوب پوچھو. میں نے زمین و آسمان کے سارے خزانے دے دیے، قبول ہے؟ بی بی مسکرائی بھی اور کہا بابا میں ملکۃ العرب کی بیٹی ہوں، مجھے خزانوں کا شوق نہیں ہے، میری ماں کے خزانے پوری دنیا میں نہیں چاہتی. اچھا میرا محبوب یہ سب کچھ بھی دیا، توجہ میری طرف بھائی، کائنات کا سارا پانی، زمین و آسمان، سب کچھ خزانے، اور ساتھ ساتھ بی بی سے کہے کہ جو خود چاہتی ہے وہ بولے. اس وقت سے حق مہر وہ ہوا جو بچی طے کرے، توجہ ہے، وہی ہوتا ہے. کوئی مقرر نہیں ہے لمٹ جسے میں رکھے کہ اتنا ضرور ہو، نہیں، جس پہ راضی ہو جائے، توجہ ہے، وہ حق مہر ہوتا ہے. جی قبلہ. تو کہا زہرا سے پوچھو خود بتائے. تو بیوی نے فرمایا بابا میرے مالک سے کہے حق من الشفاعت، میں حق کے شفاعت چاہتی ہوں. اوئے ہوئے حق مہر میں حق کے شفاعت چاہتی ہوں. آواز قدرت میرا محبوب میرا وعدہ ہو گیا، جس کی فاطمہ شفاعت کرے گی اس کو بخش دوں گا، بھلے میرا گناہگار کیوں نہ ہوا. اور جس پہ فاطمہ ناراض ہوگی اس پہ لعنت کر کے جہنم ڈالوں گا، خواہ میرا اطاعت گزار کیوں نہ ہوا. حیدری یا اللہ اکبر. حیدری یا فیصلہ ہو گیا. اب کہا ابو طالب حل جزاء لسان الا لسان کا تقاضا یہ ہے کہ آل نبی کی ہوگی، اولاد علی کی ہوگی. امامت دوں گا تیری اولاد میں، ایک نہیں 12، توجہ ہے، امام دوں گا. اور کہا ہے ابو طالب تیرا چوتھا احسان، گھبرا تو نہیں رہے کہ تو نے میرے محبوب کا ایسا نام رکھا چن کر، ہائے ہائے ہائے، کہ میں نے اپنے رکھے ہوئے نام کو خاموش کر دیا، تیرے رکھے ہوئے نام پہ دین کا مدار قائم کر دیا. توجہ ہے یا نہیں؟ جانتے ہو نا کہ محمد نام حضرت ابو طالب نے رکھا ہے. جب ابو طالب کے گھر میں ولادت ہوگی، قبلہ کعبہ مجاہد حسین صاحب تشریف لے آئے میری گفتگو آخری مراحل میں، تو جناب محترم اللہ نے نام رکھا تھا احمد. اور آپ خود بھی فرماتے ہیں انا فی السماء احمد وفی الارض محمد، کہ میرا نام آسمانوں پہ احمد تھا اور زمین پہ محمد. توجہ ہے. اور پھر احمد قرآن میں صرف ایک بار آیا، توجہ چاہ رہا ہوں، وہ بھی حضرت عیسیٰ کی قول کی شکل میں. آپ نے فرمایا انی مبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تو اس رسول کی خوشخبری دینے آیا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. اللہ نے نہیں کہا پھر دوبارہ احمد، تو اللہ نے جب بھی پھر پکارا سورہ فتح میں، فتح کے بعد کہا وما محمد الا رسول. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ محمد رسول اللہ ہے والذین معه اشداء علی الکفار. توجہ ہے. نزل علی محمد وهو الحق، یعنی نزول قرآن پہ محمد.
فتح میں محمد، کلمے میں محمد، آذان میں محمد، نماز میں محمد، ہر جگہ ابو طالب کا رکھا ہوا نام اللہ نے پکار پکار کے ابو طالب کے دشمنوں پہ بار بار ان کے منہ پہ تماچا مار کے کہا کہ ابو طالب اس عظیم کو کہتے ہیں کہ جس کا رکھا ہوا نام میری شریعت کا مدار بن جائے، وہ ابو طالب ہوتا ہے۔ اچھا کہا تو نے رکھا نام، تیرے گھر میں ولادت ہوئی میرے نبی کی، تیرے علی کی ہوگی ولادت میرے گھر میں، اور میں بھی ایسا نام رکھوں گا۔ توجہ ہے، ابو طالب علم الاسماء کے بابا نظیم شاہ جی ماہر تھے، پورے عرب کے لوگ نام کے بارے زید جی حضرت ابو طالب سے رہ لیتے تھے، مگر علی علیہ السلام کی ولادت پہ حضرت ابو طالب نے خود نام نہیں رکھا، طالب خود رکھا، جعفر عقیل خود رکھا، چوتھے نام پہ خاموش ہو گئے، ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا یا رب لے لگا سکے دجی ماذا ترا اسم حاضر سبی، توجہ ہے اے میرے خالق و مالک، اس روشن ترین عظیم ترین شب کے مالک تو ہی بتا تیری نظر میں تیرے گھر میں آنے والے اس بچے کا نام ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، آواز قدرت آئے، خششتما لولد الزکی اسمہ علی نشتق من العلی نشتق من العلی، تم دونوں کو اس پاک زکی بچے کی مبارک ہو، اس کا نام میں نے علی رکھا ہے جو میرے نام سے مشتق ہے، ایک میں علی دوسرا تیرا بیٹا علی۔ بسم اللہ ہے الہی ہے، بسم اللہ تیرا بیٹا علی۔ اب اچھا بسم اللہ، میرے بڑے محسن بزرگ ہیں سید وقار بخاری اور قبلہ مجید حسن شاہ صاحب کے بڑے قریبی ساتھی دوست ادارہ جعفریہ جو مل کے چلاتے ہیں آلائن میں، ہم سلام، اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو اس پاک شہزادے کی خوشی کا صدقہ سلامتی دے، خوشیاں دے، ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور ان کو بھی صحت و سلامتی۔ علی رکھا، اب یہ علی نام اس خاندان میں اتنا رائج ہوا کہ امام علی مقام نے اپنے سارے بیٹوں کا نام علی رکھا۔ توجہ ہے، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر۔ جب معاشر کا میدان ہوگا، علامہ ارجستانی فرماتے ہیں اس شہزادے کا جس کا جشن منا رہے ہو، اس کی آواز آئے گی، اس کے لیے آواز آئے گی، سنہ صغیر و مقامہ کبیر، اس کو سامنے لایا جائے جس کا سن سب سے چھوٹا، مقام سب سے بڑا۔ بڑی مہربانی، سلامت رہے، جس کا سن حضور سب سے چھوٹا ہو۔ اب تو بولو نا، علی اصغر کا جشن سن رہے ہو میرے خاموش بھائیو، ایک چھلکتی ہوئی سلوات ہدیہ فرمائے محمد والے محمد۔ سنہ صغیر، سن میں سب سے چھوٹا ہے علی اصغر، ومقامہ کبیر، یہ میرے پانچویں امام کی روایت سے ارجستانی نے لکھا ہے کہ پانچویں فرماتے ہیں یہ صدا اللہ کی آئے گی کہ اس کو سامنے لایا جائے جو سن میں سب سے چھوٹا ہے، مقام میں سب سے بڑا ہے، جس کے مقام کا اللہ تعین کرے۔ دوسری آواز آئے گی، اس کو سامنے لایا جائے، اسمہ اصغر وعملہ اکبر، جس کا نام اصغر ہے، کام اکبر ہے۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم اتنا بڑا میں ابتدائیے میں جملہ کہہ گیا، محافظ دم شودا ہے علی اصغر، شہد مظلوم کربلا ہے علی اصغر۔ میں نے پڑھا کہ جب شہزادہ 20 دن کا تھا، امام چلے ننگا آ رہا تھا کسی کے کہنے پہ، تو امام نے کان میں علامہ نقل فرماتے کہا میرا لال تجھے میری گواہی دینی ہے، میری مظلومیت کی گواہی کا سب سے بڑا گواہ اور آخری گواہ تو ہوگا۔ اب علامہ نقل فرماتے ہیں علی اصغر کا مرجایا ہوا چہرہ داد حیدر کرار کی طرح جلال سے بھرپور ہو گیا، بہن کو چھوڑا، بابا کی آغوش میں ہمم کر آئے اور اب چلے علی عظیم بن کر، یہ نقل کے جملے ہیں، اب چلے علی
عظیم بن کر، عظیم علی بن کر کربلا کا شہزادہ چلا بابے کے ساتھ. اور بی بی ام رباب کہتی ہیں جب سے یہ شہزادہ دنیا میں آیا میں گواہی دیتی ہوں اگر سویا بھی ہوتا آنکھیں بند ہوتی، جب میرے شوہر کے قدموں کی آہٹ ہوتی بابا کے استقبال کے لیے آنکھیں کھول دیتا، سر بلند کر کے استقبال کرتا. حیدری یا علی یا علی، آنکھیں کھولتا، سر بلند کرتا، بابا کے استقبال کرتا، شمیل دیتا، بابا کو دیکھ کر خوش ہوتا. اور میرے مولا سے کہا گیا کہ حسین ابن علی آپ نے سارے بچوں کا نام علی رکھا. تو امام کا جواب سنو گے؟ امام نے فرمایا ہاں میرے 1000 بیٹے بھی ہوتے میں ہر ایک کا نام علی ضرور رکھتا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس نام کے لینے سے عبادت ہوتی ہے، عبادت بھی ہوتی ہے اور میرے بابا کی یاد بھی تازہ ہوتی ہے. اور امام نے جب تیسری بات کہی اب اگر وہ سن کے بھی چپ رہو گے تو دکھ ہوگا، اور اگر آپ کو سمجھ آ گئی کہ اس میں فلسفی کیا ہے میرا سفر لندن تک کا بڑی خوشی سے گزر جائے گا چونکہ خوشی کا دن ہے. تیسرا لفظ میرے مولا نے کہا اس لیے علی رکھا ہے کہ یہ اسم علی لینے سے شجروں کی پہچان ہو جاتی ہے. حیدری بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، سلامت رہیں، سلامت رہیں. یا علی، علی کا نام لینے سے تیرا امام فرماتا ہے کہ بلا شجرہ، مولانا صاحب شجرہ پہچانا جاتا. اور خدا کی قسم، میرا آخر جملہ فضیل کا گفتگو تمام ہوئی، خدا کی قسم یہ میرا آزمودہ ہے اور میں سفروں میں بھی آزماتا ہوں. بہت دفعہ ایسا ہوا کہ ساتھ بیٹھے ہوئے بندے سے جب گپ شپ ہوئی، توجہ ہے، ایک دوسرے سے نام حال احوال وطن پوچھا ہے نا، تو جب کہا مجھ سے تو کوئی پوچھے کہ آپ کا کام کیا ہے تو میں کہتا ہوں یا علی کرنا، بس اتنا کہتا ہوں تو شجرہ پہچانا جاتا ہے. جو پکیزہ شجرے سے ہوتا ہے وہ یہ سن کے آگے سے خدا گواہ کہتا ہے بھلا اس سے بڑا بھی کوئی اور کام ہے. اچھا، اور جو شجرہ خبیثہ کو تو کہتے ہیں ایک کیڑا کام ہوا جی کوئی کام دسو، توجہ ہے. تو میں کہتا ہوں اگر یہ کام نہیں ہے تو پھر اور کیا کام ہوگا. اعظم کہتے ہیں میرا کام ہے علی کا نام لینا، علی کا کام ہے گرتے کو تھام لینا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اسلام کی شمشیر کا جوہر علی، کعبہ ہے صدف جس کا وہ گوہر علی. جس بی بی کی تعظیم کو اٹھتے تھے رسول اللہ، ارے اس بی بی کا شوہر علی. اگر زندگی باقی ہے تو آج حکم ہوا ہے بھائی مجھے حسن شاہ صاحب کا کہندہ ایسا نہیں کرنا، شام تک رہنا ہے. انشاءاللہ پھر شام تک رکا کریں گے. اس دفعہ کی بڑی معافی آپ سے بھی، بھائی جان سے بھی، سادات سے بھی. مولا آپ کو شاد و آباد رکھے اور اس شہزادے کی خوشی کا صدقہ جن کے پاس اولاد نرینہ نہیں ہے انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے. اور سید مجاہد سید شاہ کو اللہ نے اس مہینے میں خوشیاں عطا فرمائیں. یہ خوشیوں کے دن ان کے گزرے. لخت